اچھا اب آ جائیے عورت کی آواز سے متعلق فقہی احکام. اس میں بہت سے اہم مسائل جو ہیں وہ آئیں گے. دیکھیے سب سے پہلی چیز ایک یہ ہے, بہت تیز رفتاری سے کریں گے, وہ وقت کم ہے اگلے لیکچر سے پہلے تاکہ اس کو ختم کر دیا جائے. کیا عورت کی آواز کا حجاب اور پردہ ہے؟ تو اس کا جواب کچھ ایک قول بہت ابتدائی علماء کا ملتا ہے کہ جو کہ اہل سنت میں بھی تھا قول, اور بعض بہت شاذ قول ہے کہ عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے کہ نامحرم تک اس کی آواز نہ جائے. لیکن بہرحال عورت کی آواز کا حجاب اور پردہ نہیں ہے. اور قرآن کی جو آیت ہے اس سلسلے میں کہ اے نبی کی بیویوں اگر تم تقوی اختیار کرو تو تمہارا مرتبہ کسی عام عورتوں جیسا نہیں ہے, لہٰذا کسی آدمی سے لگی لپٹی بات نہ کرنا کہ جس کے دل میں بیماریوں سے لالچ پیدا ہو جائے, اور ہمیشہ نیک بات کیا کرو. تو یہاں پر بھی علماء اس آیت سے استفادہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہاں مطلق طور پر منع نہیں کیا گیا کہ عورت, یعنی ورنہ یہاں پر حکم دے دیتا اللہ کہ عورت نامحرم کو اپنی آواز نہ سنائے. یہاں صرف یہ کہا گیا ہے کہ اس طرح کے جملے یا ایسے لہجہ اختیار نہ کرو کہ نامحرم کے دل میں کوئی برائی کا خیال پیدا ہو. اس کا مطلب ہے اسی آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ عورت کی آواز کا پردہ نہیں ہے, ورنہ مطلق طور پر یہاں پر منع کر دیا جاتا. یہ ہے 34 نمبر کی آیت ہے, اور مجھے اس وقت سورہ اس کا یاد نہیں رہا ہے کیا ہے, لیکن اس کے اندر یہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تغضان بالقول. تو یہ والی آیت اگر آپ جا کر سرچ کریں تو آپ کو مل جائے گی. تو اس میں خاص طور پر کہ عورت کی آواز کا پردہ نہیں ہے. اور اس کی مثال وہ بھی ہے کہ ظاہر ہے کہ دربار خلافت میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے جو خطبے دیے, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, اور اسی طریقے سے حضرت زینب سلام اللہ علیہ اور حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہ, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, ان کے بھی درباروں اور بازاروں میں جو خطبے تھے اس کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ وہ نامحرموں کے سامنے ہی دیے گئے تھے. اگر آواز کا پردہ ہوتا تو یہ خواتین کبھی بھی ان افراد کے سامنے ایسے خطبے نہ دیتی. اچھا البتہ عورت جو اپنی آواز نامحرم تک سنائے تو اس میں کچھ شرطوں کی پابندی کرنا ضروری ہے. اچھا اب ویسے تو ذرا مشکل سے الفاظ ہیں, لیکن ابھی میں جب ایکسپلین کروں گا تو وہ واضح ہو جائیں گے. مثلا شرطیں کہ عورت کی ترقیق القول نہ ہو, تلین کلام نہ ہو, تحسین الصوت نہ ہو, مہیج نہ ہو, باعث لذت و ریبہ نہ ہو, یعنی بہت ساری اس کی شرطیں. جیسے اب اس میں ترقیق القول یعنی آواز کو عورت باریک نہ بنائے, بہت باریک بنا رہی ہے, بہت بناوٹ, کیونکہ بہت سی خواتین کا یعنی بعض اوقات سننے میں آتا ہے کہ وہ اپنی آواز کو بہت اس طرح سے بنا کے پیش کر رہی ہوتی ہیں. بہت سے آڈیشنز لیے جاتے ہیں آواز کے, ایف ایم ریڈیو اور فلاں اور یہ وہ, کیا آواز یعنی ان کی یا ریسپشنسٹ رکھی جاتی ہیں یا اس طرح سے ان کی, یعنی بلکہ بہت سی خواتین ذرا بناوٹی لہجہ بھی اپنا اس طرح سے بنا لیتی ہیں, کچھ خاص انگریزی بولنے میں کوئی بناوٹی لہجہ, یا بہرحال اپنی آواز کو اس طرح سے بنانا کہ یعنی آواز کو بہت باریک بنایا جائے, یہ بھی نہیں ہونا چاہیے, ترقیق القول نہ ہو. تلین الکلام, آواز کو بہت نرم اور ملائم نہ بنایا جائے, یہ دوسرا اس میں شرط ہے. تیسری چیز ہے تحسین الصوت, آواز کو خوبصورت نہ بنایا جائے. اپنی آواز کو بہت خوبصورت بنا کر پیش کرنا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے, تو یہ سب جو ہے نا برائی کی طرف لے جانے والی چیزیں. اور مہیج للسامع نہ ہو, یعنی سننے والا جو ہے اس کے منفی جذبات کو ابھارنے والی نہ بنے وہ, اور کہ وہ اس کے لیے منفی طور پر وہ اس سے لذت حاصل کرے اس آواز سے, یا یہ کہ باعث فتنہ اخلاقی نہ ہو اس کے لیے مستقبل میں بھی, یعنی کسی گناہ میں پڑنے کا, ریبہ کہتے ہیں, مستقبل میں بھی کسی گناہ میں پڑنے کا اس کے امکان نہ ہو. عام طور پر بعض خواتین جن کی جو منفی خیالات ہوتے ہیں تو اس طرح سے اپنی آواز کو بنانا نامحرم کو لبھانے کے لیے, چاہے وہ کمپنی کی طرف سے ہو کہ جناب کسی پروڈکٹ کو سیل کرنی ہے یا کچھ اور انشورنس پالیسی بیچنی ہے یا کوئی بھی اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, تو یہ تمام شرطوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ترقیق القول, آواز کو باریک نہ بنائے, تلین الکلام, آواز کو ملائم نہ بنائے, تحسین الصوت, بہت اپنی آواز کو خوبصورت نہ بنائے, اور لذت والی اور گناہ میں لوگوں کو ڈالنے والی یا فتنہ اخلاقی کا باعث بننے والی یہ والی آواز اس کی نہیں ہونی چاہیے. کہ منفی اگر کسی کے دماغ میں اس کے خیالات پیدا ہو رہے ہیں تو پھر ایسی آواز کو اس سے اجتناب کرنا پڑے گا, یعنی
اس میں اگر برائی کے یہ پہلو سب آ رہے ہوں اگر. اچھا، اب نامحرم اگر موجود ہے تو عورت کا بلند آواز سے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ تو اس میں زیادہ تر کچھ علماء بلکہ اس میں تھوڑے سے الگ ہیں. مثلا آیت اللہ خو یہ فرماتے تھے کہ احتیاط واجب ہے کہ نامحرم سننے والا موجود ہے تو بلند آواز سے پڑھی جانے والی نمازیں عورت آہستہ آواز میں پڑھے. آہستہ جو پڑھی جاتی ہیں انہیں تو آہستہ پڑھنا ہی ہے مرد اور عورت دونوں کو، لیکن جو بلند آواز سے پڑھی جانے والی نمازیں ہیں عورتوں کے لیے اختیار ہے کہ وہ چاہے بلند پڑھیں چاہے آہستہ پڑھیں، بالجہر بھی پڑھ سکتی ہیں. لیکن اگر نامحرم موجود ہے تو آگو خوئی یہ فرماتے تھے احتیاط واجب یہ ہے کہ عورت اس وقت پھر بلند آواز سے پڑھی جانے والی نمازیں بھی آہستہ پڑھے. آیت اللہ وحید خراسانی یہ فرماتے ہیں کہ اگر برائی میں ایسی آواز اچھی آواز کے ساتھ وہ پڑھ رہی کہ دوسرے کو برائی میں ڈالنا اس کا ارادہ بن رہا ہے تو فرماتے ہیں کہ نماز بھی اس کی باطل ہو جائے گی. گناہ بھی ہے اور نماز بھی اس کی باطل ہے کیونکہ قصد قربت کے برخلاف جا رہا ہے. اچھا، اور مثلا عورت کسی جگہ نماز پڑھی اور نامحرم سننے والے وہاں پر جو ہے وہ موجود ہیں. آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے دوران اگر کوئی نامحرم سن رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اپنی آواز کو اس طرح سے نازک اور خوبصورت نہ بنائے کہ معمولاً وہ ہیجان آور ہو. یعنی آواز کو نماز کی قرات میں ایسی ہیجان آور یا اس طرح سے یعنی منفی جذبات کسی کے سے جو بھڑکنے لگیں اس طرح کی آواز نہ بنائے. فرماتے پھر احتیاط واجب یہ ہے. ایک اور فتوے میں فرمایا کہ پھر احتیاط واجب ہے کہ آہستہ ہی آواز کے اندر پڑے. البتہ اگر اس مسئلے میں اس احتیاط واجب میں وہ رجوع کرنا چاہے تو آیت اللہ اسحاق فیاض کی طرف رجوع کر سکتی ہیں جو فرماتے ہیں کہ نامحرم کے حوالے سے عورت کی آواز کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی نماز اگر وہ پڑھ رہی ہے بلند آواز سے پڑھی جانے والی نمازیں تو وہ چاہے یعنی ان کی طرف رجوع کر لیا جائے. فرماتے ہیں کہ نہیں، عورت کو بہرحال آواز کا کوئی مسئلہ دوران نماز نہیں. تو آغا سیستانی کے نزدیک بھی نہیں ہے، لیکن وہ فرماتے ہیں بشرطے اس میں اپنی آواز کو بہت ہی نازک یعنی باریک اور خوبصورت تحسین الصوت جو ابھی آپ نے سنا یہ اس طرح کے نہ بنائے کہ اس کے منفی جذبات ابھریں. اچھا، یہ بہت سی جگہوں پہ یہ سب آتا ہے، اس کا مطلب یہ پاسبلٹیز ساری ہیں. لوگ عام طور پر خواتین کہتی ہیں بھائی ایسا کون مرد ہوگا جو ہماری نماز کی آواز سن کر، تو مردوں کے بیمار ذہن جو ہیں وہ اس طرح کی پاسبلٹیز رکھتے ہیں. تو اسی وجہ سے عورت کو یہ والی احتیاط کرائی گئی کہ وہ میرا جسم میری مرضی والی خاتون کہتی ہیں کہ ہر کام یہ مرد حضرات خود کریں. خود کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ وہ ان کی الگ ذمہ داری، لیکن آپ کی ذمہ داری بھی بن جاتی ہے پھر کہ آپ ان کو اس گناہ کی طرف نہ پہنچنے دیں. اچھا، پھر کیا کوئی عورت نامحرم سے قرآن پڑھنا سیکھ سکتی ہے؟ تو اگر کوئی اس میں برائی کا پہلو نظر نہیں آ رہا ہے یعنی کوئی بگڑنے کا کوئی امکان نہیں ہے تو وہ قرآن پڑھنا سیکھ سکتی ہے. البتہ بہرحال یہ ہے کہ جہاں عورت اور مرد کا اس طرح سے چاہے وہ استاد اور شاگرد کے طور پر ہو، اکیلے بیٹھ کے پڑھ رہے ہوں یا کچھ نہ کچھ برائی کا پہلو اس کے اندر آ جاتا ہے. جب بھی کہا جاتا ہے بزرگوں کے اقوال میں یا کسی جگہ پر ہے کہ یعنی شیطان کہتا ہے کہ خواہ کسی جگہ کوئی عارف اور عارفہ ہی کسی جگہ پہ ہوں اور تنہا ہوں تو تیسرا کوئی درمیان میں جو ہوتا ہے وہ صرف میں ہوتا ہوں. شیطان کا جملہ کہیں سے میں نے کہیں پڑھا تھا. تو بہرحال یہ کہ احتیاط کرنی چاہیے کہ اس طرح سے براہ راست کسی تنہائی میں ٹیوشن وغیرہ پڑھانا اور یہ اس طرح سے نامحرم کو یعنی یا تو یہ کہ اجتماع ہو یا کچھ جہاں اس قسم کا کوئی پہلو نہ ہو تو وہاں عورت قرآن پڑھنا بھی سیکھ سکتی ہے. پھر کیا عورت نامحرم سے حسن قرات کے ساتھ قرات سیکھ سکتی ہے، قرآن سیکھ سکتی ہے؟ اس کا بھی یہی ہے کہ اگر کوئی برائی والے میں پڑھنے کا امکان نہیں ہے تو سیکھ سکتی ہے، لیکن احتیاط کرنا اس میں بھی بہتر ہے. کیا عام آواز میں عورت نامحرم کے سامنے تلاوت قرآن کر سکتی ہے؟ عام آواز میں تو جی ہاں، تلاوت قرآن کر سکتی ہے. کیا لہن میں نامحرم مرد کے سامنے عورت تلاوت قرآن کر سکتی ہے؟ یعنی بہت خوش الہانی کے ساتھ بہت سے ایسے پروگرام ہوتے ہیں بہت بڑے بڑے مصر میں، ادھر ادھر کے عورتیں بھی آ کر حسن قرات بہترین طریقے سے کر رہی ہوتی ہیں اور مرد اور عورت دونوں وہاں پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو بہرحال کیونکہ اگر برائی کا کوئی امکان نہیں ہے تو کر سکتی ہے، لیکن برائی کے امکانات پیدا ہو جائیں تو پھر مسئلہ اس کے اندر آ سکتا ہے اور اشکال پیدا ہو سکتا ہے اس میں. تو یہی آغا سیستانی سے بھی پوچھا گیا کہ عورتوں کا مردوں میں لہن کے ساتھ یا بغیر لہن کے قرآن یا دعا پڑھنا. بہت سی خواتین بہت اچھی دعا مثلا پڑھ رہی ہیں، دعائے توسل پڑھ رہی ہیں اس طرح سے. تو جواب دیا کہ اگر آواز کو اس طرح نازک اور خوبصورت نہ کرے کہ جو معمولاً ہی جان آور ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. اگر ہی جان آور ہو رہی ہے تو پھر اشکال ہے اس میں. خواتین کا مجالس میں بآواز بلند رونا کیسا ہے جبکہ نامحرم سن رہے ہوں؟
اس میں بھی آیت اللہ سیستانی جو تیسرا سوال ہے ان سے یہ بات پوچھی گئی کہ عام طور پر عورتیں جو ہیں وہ جو بھی مجالس ہوتی ہیں تو اس کے اندر لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے مردوں تک ان کی آواز جا رہی ہوتی ہے، مثلا ان کے رونے کی آواز جا رہی ہوتی ہے، تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے لاؤڈ اسپیکر پہ؟ تو انہوں نے جواب دیا لا ینبغی ذالک، یعنی ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ نہیں کہا کہ حرام ہے، جائز ہے، یعنی اگر روتی ہوئی آواز کو اگر نامحرم سن لیں، لیکن لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے عام روڈوں پر چلنے والے بھی ان کی اس والی آواز کو سنیں تو فرماتے ہیں کہ مناسب نہیں کرنا چاہیے ایسا. اچھا، اسی طرح کیا عورت مجلس، منقبتیں، نعتیں، قصیدے اور نوحے پڑھ سکتی ہے اگر نامحرم سن رہے ہوں؟ تو اس میں بھی آغا سیستانی سے یہ پوچھا گیا کہ مجلس پڑھنے والی خاتون کی آواز، اچھا اس میں مجلس پڑھنے والی بھی آ جائیں گی، منقبتیں، نعتیں اور یہ سب پڑھنے والے بھی آ جائیں گی. کہہ رہے ہیں ان کی آواز کو سننے میں تلذذ اور ہیجان سے کیا مراد ہے؟ اگر یہ حال ہو کہ بعض لوگوں کو ہیجان ہوتا ہو اور بعض میں ہیجان نہیں ہوتا ہو، تو انہوں نے فرمایا کہ اس مسئلے میں ہیجان سے مراد یعنی منفی جذبات کا بھڑکنا ہے، اور آواز کو سنانے میں ہیجان کا اعتبار نوعی ہے، یعنی یہ نارملی جو آواز نکال رہی ہے، عام طور پر یہ جو آواز اس کے حلق سے نکل رہی اتنی خوبصورت آواز ہے کہ یہ مثلا لوگوں میں ہیجان پیدا کر سکتی ہے، تو پھر اشکال ہو جائے گا اس میں، پھر وہ نہیں پڑھ سکے گی. لیکن اگر عام طور پہ ایسا نہیں ہے، یعنی سنانا اگر کسی کو ہے تو اس میں نو کو دیکھا جائے گا، یعنی آواز کی کیفیت کو، اور جو سن رہا ہے اس میں فردی ہے فرما رہے ہیں. یعنی فردی کے معنی ہے پھر یہ اگر مثلا وہ تو ایک نارمل طریقے سے پڑھ رہی لیکن اس کو سننے والے کو اس سے منفی جذبات ابھر رہے ہیں، تو پھر اس سننے والے کے لیے حرام ہو جائے گا اس آواز کا سننا. اس کے لیے پڑھنا ہو سکتا ہے جائز ہو، لیکن اس کے لیے سننا حرام ہو. اور اگر اس کی آواز کی نوعیت ہی ایسی ہو کہ منفی جذبات کو عموماً ابھار دیتی ہو، لوگوں کی ایسی خوبصورت آوازیں بھی ہو سکتی ہیں، تو پھر فرماتے ہیں کہ پھر وہاں پر یعنی اس میں اشکال ہو جائے گا اور پھر اس میں احتیاط کرنا پڑے گی. اور یہ بھی فرمایا ایک استفتاء میں ان میں کہ عورت کی آواز کا حجاب نہیں ہے، لیکن عام طور پر فرما رہے ہیں کہ اس کی آواز اگر مہیج ہو رہی ہے، یعنی اس طرح سے منقبتیں، قصیدے اور وہ چیزیں پڑھ رہی ہے کہ منفی جذبات کسی کے ابھر رہے ہیں. اور فرمایا کہ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے مضمون، یعنی اگر مرد بھی اگر بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں تو اس کا مضمون ایسا نہیں ہونا چاہیے جو مردوں کی محفل میں بیان کرنے والا ہو، یعنی مضمون کو بھی دیکھا جائے گا. اور یہ بھی پوچھا گیا ہے ان سے کہ اگر عورت اور مرد سب ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ پھر ایسا اختلاط نہیں ہونا چاہیے، ایسی مکس گیدرنگ نہیں ہونی چاہیے جو کہ حرام ہو، یعنی اس کا بھی خیال رکھا جائے گا اس کے اندر. پھر سوشل میڈیا پر خواتین کا میک اپ وغیرہ کے ساتھ آ کر مجالس و نوحہ اور قصائد پڑھنا، عام طور پر جو اس طرح کے اپلوڈ وغیرہ کر دیتی ہیں اس میں ان کے چہرے بھی آ رہے ہوتے ہیں، تو اس کے اندر میک اپ، بہت بھڑکیلے لباس، بہت سی خواتین نعتیں پڑھنے والی ہیں، بہت سی قصیدے پڑھنے والی ہیں، اور وہ بہت زیادہ تیار ہو کے جو ہے اگر وہ بیٹھ کے کر رہی ہیں تو نامحرم کے سامنے اپنی اس طرح سے زینت کر کے بھی نہیں آ سکتے میک اپ میں. تو آواز کا مسئلہ تو وہ آپ نے سن لیا، اس میں تو ایک اور حرام اور شامل ہو جائے گا کہ نامحرم کے سامنے میک اپ کر کے آنا، تو یہ حرمت اس کی اور بڑھ سکتی ہے، تو پھر اس میں احتیاط کرنی پڑے گی. تو یہ سوال پوچھا گیا آغا سیستانی سے، کیا مجلس اعضاء اور مرثیہ اور نوحہ پڑھنے والی خاتون کے لیے اپنی آواز غیر مرد کو سنانا جائز ہے، اور کیا مرد کے لیے اسے سننا جائز ہے؟ اور سماع غیر متعمد یعنی بغیر ارادے کے سننا، جیسا کہ اگر پڑوس میں خواتین کی مجلس ہو اور کوئی مرد اپنے گھر میں بیٹھا ہو اور اس کو آواز آ رہی ہو تو اس کو سننے کا کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر آواز میں باریکی، خوبصورتی، بناوٹ اور ہیجان انگیزی نہ ہو تو خاتون کے لیے اپنی آواز سنانا جائز ہے. البتہ مرد کے لیے اس کی آواز کو سننا اس وقت جائز ہے جب شہوت انگیز نہ ہو، دل میں کوئی میل نہ آئے اور وہ اپنے نفس پر حرام میں مبتلا ہونے کا خوف بھی نہ رکھتا ہو. البتہ ایسا ہونے کا اگر اسے فقط شک ہے کہ پتہ نہیں یہ میں برا میں پڑھ رہا ہوں نہیں پڑھ رہا، تو فرما رہے صورت میں احتیاط ہی مناسب ہے، یعنی نہیں سنے، بلکہ بہتر ہے کہ بغیر ضرورت کے نہ سنا جائے اور بغیر ضرورت کے نہ سنایا جائے اور نہ ہی سنا جائے. یعنی ایسی کیا ضرورت پیش آ رہی ہے کہ ہمیں ہر مرد کو جو ہے وہ اپنی آواز کو سنانا ہی ہے؟ ایسی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. فرما رہے ہیں کہ بہتر اور مناسب یہی ہے، حرام تو نہیں ہے لیکن بہتر اور مناسب یہی ہے کہ بلا ضرورت نہ تو سنایا جائے اور نہ ہی سنا جائے. خواتین کا گانوں کی طرز پر قصائد پڑھنا کیسا ہے؟ تو گانوں کی طرز پر قصائد کا پڑھنا عام طور پر بہت سی تقریبات میں ہوتا ہے ایسا
کہ آغا سیستانی نے اسے پوچھا گیا کہ شادی بیاہ کے رسم و رواج میں آپ دیندار جوانوں کو کیا نصیحت فرماتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ نصیحت یہ ہے، ہدایت یہ ہے کہ ہر قسم کی حرام خوشی سے پرہیز کیا جائے، اس طرح ہر اس کام سے بچا جائے جو باعث اشکال شرعی ہو، خاص طور پر ایسے کام جو بعض دینداروں کی محافل میں بھی ہو جاتے ہیں، جیسے خاتون کا مدح اہل بیت میں قصیدوں کو غنا کے لحن میں پڑھنا، یہ محل اشکال ہے، یعنی احتیاط واجب ہے۔ اور فرماتے ہیں جیسا کہ عام طور پر شادی کی محافل میں ہوتا ہے، اس کے ساتھ موسیقی دف بھی شامل ہو جاتی ہے تو پھر قطعاً حرام ہی ہے، اگر اس کے ساتھ موسیقی نہ ہو تب بھی احوط یہ ہے کہ اس سے اجتناب کیا جائے، یعنی گانوں کے طرز پر قصیدے وغیرہ کے سلسلے میں انہوں نے احتیاط واجب لگا کر منع کیا ہے۔ اچھا، شادی بیاہ کے موقع پر عورتوں کا گانا گانا، دیکھیے ایک بہت تیزی کے ساتھ جاؤں گا، اگرچہ اس پہ 10-15 منٹ کم سے کم سمجھانے کے لیے چاہیے، لیکن اگلا لیکچر تاکہ خراب نہ ہو۔ تو شادی کے موقع پر عورتوں کا جو گانا گانا اور آواز کا جو مسئلہ ہے، یعنی ایک تو وہ ہے جو کہ حرام کی حد تک گانا کوئی نہیں پہنچ رہا ہے، مثلا پہلے زمانے میں تھا، اب تو مجھے پتہ بھی نہیں، نہ میں اس قسم کی کسی اس میں کبھی گیا ہوں، کہ سننے میں آتا ہے خواتین وہ جو بس ایک ڈھول لے کے بیٹھ جاتی تھیں اور اس کے اوپر دولہا والوں کے طوطے اڑ گئے وغیرہ ٹائپ کی چیزیں جو ہوتی تھی، تو اس چلیں یہ نہ کسی گانے غنا کے اس کے اندر آتا تھا، تو یہ اس حد تک اگر پڑھا جا رہا ہو تو یہ آغا سیستانی بھی حرام نہیں قرار دیتے، لیکن اس میں اور چیزیں جو لوازمات شامل ہو جاتے ہیں ممکن ہے اس سے حرام ہو جائے۔ ایک مسئلہ اور اس میں بتا دیا جائے، فقہا میں ایک چیز بہت مشہور ہے، اگرچہ آغا سیستانی کا ایک مسئلہ ایک الگ سے ہے، وہ میں بھی آگے چل کے بتا دوں گا، لیکن فقہا کی اکثریت یہ کہتی ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پر چند شرائط کے ساتھ عورتوں کا گانا گانا جائز ہے۔ گانا گانا، اچھا یہ عام وہ والا گانا نہیں جو بھی میں نے کہا جس میں طوطے اڑنے والا جو تھا، یعنی جو باقاعدہ پکا جو حرام گانا ہے، وہ بھی کہا ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پر جائز ہے، لیکن کچھ شرطوں کے ساتھ جائز ہے۔ شرط کیا ہے؟ سب سے پہلے تو شرط یہ کہ آلات موسیقی لہوی ساتھ میں نہ بجائی جائیں، یعنی بالکل موسیقی حرام نکال دی جائے اس میں سے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مردوں کے کان تک آواز نہ پہنچے، محرم نامحرم والا نہیں، مردوں کو کوئی سا بھی مرد اس کے کان تک آواز نہیں جانی چاہیے۔ اب ایسا کون سا ساؤنڈ پروف کمرہ پہلے بنانا پڑے گا تو یہ مردوں کان تک آواز نہ جائے۔ مردوں کی اس مقام پر آمد و رفت بھی نہ ہو، آپ نے سب کو دے دیے ایئر پلگز جو ہیں کانوں میں لگا لیں مرد، لیکن گزر رہے ہیں وہاں سے، کانوں میں آواز نہیں جا رہی، گزر رہے ہیں اطراف میں، تب بھی فرماتے ہیں کہ نہیں، آمد و رفت بھی نہیں ہونی چاہیے، نہ کانوں تک آواز جائے نہ آمد و رفت ہو ان کی وہاں پر۔ اور گانے کی جو شاعری ہے وہ فحش اور حرام نہ ہو، اس پہ خود ایک ہے کہ شاعری کی کون کون سی اقسام ہے، اشعار حق اشعار باطل، اس میں بھی میں نہیں جا رہا، لیکن فحش قسم کی شاعری یہ حرام اس میں نہیں آنی چاہیے۔ غنا کے ساتھ کوئی رقص وغیرہ ٹائپ کی چیزیں نہ ہو کہ وہ مثلا وہ لکڑیاں لے کے اور ڈانس ایک دوسرے کو بجا کے کرنا اور اس طرح سے، تو غنا کے ساتھ کوئی رقص جیسا کوئی حرام بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور تکلم بالباطل بھی نہ ہو، سننے میں آتا ہے کہ بہت سے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جناب وہ ایک دوسرے کو گالیاں دی جاتی تھیں، اس کے اندر کچھ ایسے اشعار ہوتے تھے کہ جو کہ توہین کا باعث، اور یا جس کو تکلم بالباطل، یعنی ایک تو فحش چیزیں ہیں وہ بھی اسی کے اندر آتی ہیں، اور کچھ جھوٹ یا کچھ ایسی چیزیں جس میں گالیاں ٹائپ کی چیز شامل ہو، یہ سب بھی نہ ہو۔ اور یہ پھر یہ کہ ان تمام شرائط کے ساتھ اس غنا کی اجازت فقط عورتوں کے لیے، یعنی مرد ان تمام شرائط کا خیال کر بھی لیں تب بھی مردوں کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور لیکن آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں احتیاط واجب کی بنا پر یہ سب شرطیں بھی پوری ہو جائیں تب بھی اجازت نہیں ہے۔ سارا آپ کے جتنا آپ کے ارمان تھے وہ سب اس میں آخر میں نکل گئے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ احتیاط واجب کی بنا، آغا سیستانی کا جب بالکل ایک الگ نظریہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نہیں یہ سب شرطیں بھی پوری ہو جائیں تب بھی فرماتے ہیں کہ نہیں اس کی اجازت نہیں، لیکن فقہا کی ایک تعداد ایسی رہی ہے کہ جو اس کی اجازت دیتی ہے، بھی عورت کی آواز سے متعلق ہے کہ شادی بیاہ کے مسئلے میں عورت کے لیے گانا گانے کی اجازت۔ شاعری میں مثلا یہ تھا کہ پہلے زمانے میں وہ تھا کہ جناب کسی بھی رخصت ہونے والی لڑکی کے غم کے جذبات کا اظہار، اس کے گھر سے والدین کے جذبات کا اظہار اس میں کیا جاتا تھا، یہ شاعری ٹھیک تھی۔ لیکن یہ جو فحش قسم کی شاعری اور فلمی گانے اور عشق و عاشقی والے ٹائپ کی چیزیں، اور یا ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا اور گالیاں ٹائپ کی ایک دوسرے کو دینا، دو طرفہ جو مقابلے کسی زمانے میں شاید ہوتے تھے، دولہا اور دلہن والے لڑکے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں اختلاط بھی ہو رہا ہے، یعنی اب تو خیر بہت بڑا حرام کاموں کا ایک مجموعہ بن گیا ہے اس طرح کی جو تقریبات ہیں۔ ایک بس اس میں ایک بات اور رہ گئی آخر میں
کہ یہ تو سب چیزیں ہیں، لیکن مثلا اگر تالیاں وغیرہ بجائی جائیں تو آغا سیستانی شادی کے موقع پر کوئی بھی اس طرح کی کوئی چیز جو کہ لاہوی طور پر کسی گانے وانے کے اس میں نہ جائے، اور ایک ایسی عام لہجے کے اندر کوئی چیز پڑھی جا رہی ہو یا کوئی قصیدہ بھی پڑھا جا رہا ہو، اگرچہ زیادہ علماء نے بہت زیادہ مناسب نہیں سمجھا ہے اس کو، لیکن بہرحال حرام کی حد تک بعض فقہا بھی ہیں کہ جو کہ تالی بجانے کو بھی حرام کہتے ہیں، لیکن فی الحال کو چھوڑے ہیں، لیکن یہ کہ کم سے کم آغا سیستانی اور یا رہبر وغیرہ وہ تالی بجانے کو یعنی حرام نہیں سمجھتے ہیں۔ یا قصیدے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایران کے اندر جب قصیدے پڑھے جاتے ہیں تو بہت سے لوگ تالیاں بجاتے ہیں، جو کہ ہمارے ہاں بہرحال ابھی تک رائج نہیں اور معیوب بھی سمجھا جاتا ہے یہاں پر، اور خاص طور پر امام، بہت سے علماء نے یہ کہا ہے کہ جائز ہے لیکن امام بارگاہوں کے اندر مقدس مقامات پر یہ والا کام نہ کیا جائے۔ تو بہرحال لیکن تالی بجانا عام طور پر ان چیزوں کے ساتھ اس میں حرام کی حد تک ممانعت وارد نہیں ہوئی ہے، لیکن اس میں مشورہ یہی ہے نہ اس کو رائج کیا جائے، کیونکہ پھر آگے بڑھتا معاملہ پھر جو ہے نا وہ اس میں مزید حرام شامل ہوتے چلے جاتے ہیں، تو ابتدائی میں اس کو روک دینا چاہیے۔ تو عورت کی آواز کے لحاظ سے پردے کی کچھ مختصرانہ احکام، شاید یہ میں بہت ہی تیز رفتاری کے ساتھ گیا، ورنہ پورا میں 1 گھنٹہ بھی اس پہ لے سکتا تھا، اس میں مگر باتیں اور بھی تھیں، لیکن اتنا وقت نہیں ہے، اور اگلی دفعہ انشاءاللہ کسی نئے موضوع پر گفتگو شروع کرنی ہے۔ تو اچھا پہلے تو یہ بتائیں کہ ویسے تو ہے، لیکن اس میں آپ اس کو کیا سمجھتی ہیں وائس اوور کو، کیا ہے یہ؟ ہاں تو وہ اس میں بہت تفصیل ہے ذرا، تو اس کو انشاءاللہ اگلی کسی اس میں رکھ لیں ہم، لیکن کیونکہ وقت ہو گیا ہے، وہ دوسرا جو عالم ہے نیچے انتظار کر رہے ہوں گے، اس وجہ سے میں اس کو فی الحال روکتا ہوں۔ جی جی میں خیال پچھلی درس میں نہیں تھی کیا، اس میں ہم نے ٹوٹے ہوئے بالوں کا ہی پورے فقہی احکام بیان ہوتے، تو بہرحال اس کو ڈسٹ بن میں بھی پھینک سکتے ہیں، کسی جگہ مٹی میں بھی دبا سکتے ہیں، لیکن بہرحال اس کا کوئی الگ سے ایسا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ کوئی رول نہیں ہے، بہرحال اس کو ڈسٹ بن میں پھینک کے ضائع کیے جا سکتے ہیں۔ اس میں البتہ یہ تھا محرم نامحرم کے اعتبار سے ہم نے وہ احکام بتائے تھے کہ آغا مثلا رہبر جو ہے فرماتے ہیں کہ، یا اور امام خمینی بھی، کہ نامحرم کے ٹوٹے ہوئے بالوں کو بھی نہیں دیکھ سکتے، آغا سیستانی البتہ اجازت دیتے ہیں، اور پھر وہ تو جی عورتوں کے لیے مسئلہ نہیں کہ نامحرم کے بال تو اصلاً بھی جب سر میں لگے ہوں تب بھی عورتیں دیکھ سکتی ہیں مردوں کے، تو ان کا مسئلہ نہیں ہے، عورتوں کے ٹوٹے ہوئے بال مردوں کے لیے دیکھنے کا مسئلہ ہے، جو فقہی اعتبار سے پچھلی دفعہ بیان ہوا تھا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔